الناس. الفصل الأول. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الناس كالإبل المئة لا تكاد تجد فيها راحلة. متفق عليه. وعن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم. قيل يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن. متفق عليه. وعن مرداس الأسلمي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يذهب الصالحون الأول فالأول وتبقى حفالة كحفالة الشعير أو التمر لا يباليهم الله بالة. رواه البخاري. مشکا شریف لکھنے والے ہیں شیخ ولی الدین محمد بن عبداللہ الخطیب التبریزی. یہ ترتیب دینے والے مصنف کا نام ہے. اس میں کیا یہ گیا ہے کہ مختلف احادیث کی جو کتب جو الگ الگ کتابیں بخاری شریف ہے, مسلم شریف ہے, سنن ترمذی ہے, ابو داؤد شریف ہے, ان ساری کتابوں سے ایک باب کے تحت ایک چیپٹر قائم کیا. مثال کے طور پر یہ چیپٹر ہے باب تغیر الناس, کہ قرب قیامت میں لوگوں کا مزاج بدل جائے گا. تب یہ چیپٹر قائم کرنے کے بعد اس چیپٹر کی جو مین حدیثیں تھی الگ الگ کتابوں میں, تو وہ کتابیں ایک ہی چیپٹر کے ماتحت لے آئے. اس کتاب کی اہمیت کے متعلق آپ علماء سے سن سکتے ہیں. باقی یہ کتاب کو گھر میں رکھنا بھی فضیلت سے خالی نہیں ہے, اتنی عظیم الشان یہ کتاب ہے. بلکہ مشکا شریف ان حدیث کی کتابوں میں سے ہے کہ بعض اداروں میں نصاب مختصر ہوتا ہے. نصاب مختصر ہوتا ہے یعنی جو سلیبس بنا ہوا ہوتا ہے وہ 5 سال میں ختم کرنا ہے, کسی جگہ پر 3 سال میں ختم کرنا ہے. تو جہاں سلیبس مختصر کرنا ہوتا ہے تو وہاں پر عالمیت کی سند اس کتاب پر دی جاتی ہے. بخاری شریف پر جس طریقے پر عالمیت کی سند دی جاتی ہے تو ایسے ہی اس کتاب پر عالمیت کی سند, جہاں پر میں خدمت دے رہا تھا بنات کا مدرسہ گلشن خدیجۃ الکبریٰ مفتی محمود صاحب باڈولی چلاتے ہیں, تو وہاں پر فضیلت کی سند, عالمیت کی سند اسی کتاب پر دی جاتی ہے. تو بہت عظیم الشان کتاب ہے. حدیث کے درس کے اصول میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ جس طریقے پر قرآن کے درس میں ماشاءاللہ آپ لوگ باوضو بیٹھتے ہیں, اور ابھی عشاء کی نماز ادا کی ہے, کسی وجہ سے ناقصیر آ گئی, خون نکل گیا کہیں سے, تو کوشش کریں کہ باوضو ہم بیٹھے. اس سے بہت بڑا فائدہ ہوگا, کیونکہ اس کے ماتحت جو بھی بیان کیا جائے گا تو حدیث کی کتاب کے ماتحت محدثین نے لکھا ہے کہ اپنی بات کو بیان کرنا اس طریقے پر کہ حدیث کا موضوع کچھ اور تھا اور میں نے اپنی بات بیان کر دی, تو یہ حدیث کے ادب کے بھی خلاف ہے. لہذا جو بھی بیان کیا جائے گا وہ اللہ کے رسول کی مراد کو بیان کیا جائے گا. تو توجہ سے ہم سنیں اور توجہ کے ساتھ ان اسباب کو ہم اٹینڈ بھی کریں, شرکت بھی کریں. بہرحال پہلا باب جو یہاں پر پڑھا گیا باب تغیر الناس, کہ اللہ کے رسول نے بعض حدیثوں میں یہ کہا کہ قرب قیامت میں لوگوں کا مزاج بدل جائے گا. قیامت کی جو مین علامتیں ہیں کہ بھئی نماز سے خشوع اٹھا لیا جائے گا, نماز سے خشوع اٹھا لیا جائے گا, لوگوں کی آپس کے معاملات میں غمخواری اٹھا دی جائے گی, ہمدردی اٹھا دی جائے گی, دعاؤں میں سے رونا اٹھا دیا جائے گا. تو ایسے ہی کچھ احادیث ایسی ہے کہ جن احادیث کو باب کے تحت مصنف لائے ہیں. پہلی جو حدیث ہے وہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما. عبداللہ ابن عمر وہ صحابی ہے کہ سنتوں کے معاملے میں عبداللہ ابن عمر سے بڑا کوئی نہیں تھا. سنتوں کی پیروی کے معاملے میں لکھا ہے کہ ایک جگہ پر ایک مرتبہ وہ عمرہ کے سفر سے مکہ اور مدینہ کے درمیان سفر کر رہے تھے, تو ایک جگہ پر کہا, ساتھیوں سے کہا کہ ذرا رکو. تو ایک جگہ پر گئے, درخت کے آس پاس میں جگہ تھی, وہاں پر اترنے کے بعد پھر عبداللہ ابن عمر بیٹھ گئے اور پھر کھڑے ہو کر آ گئے, یعنی ہیئت پیشاب بنانے کی. تو
تو ساتھیوں نے کہا کہ حضرت آپ کو اگر استنجے کا تقاضا نہیں تھا، پیشاب کی حاجت نہیں تھی، تو آپ نے یہاں پر قیام کیوں کیا، آپ یہاں کیوں ٹھہرے؟ تو عبداللہ بن عمر فرمانے لگے کہ میں نے اپنے محبوب کو دیکھا ہے کہ یہاں اترے تھے اور اپنی حاجت کو پورا کیا تھا، اگرچہ میری حاجت نہیں تھی مگر میں نے بیٹھ کر سنت ادا کر دی۔ تو یہ عبداللہ بن عمر ہے۔ تو وہ راوی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مجمع کے سے مخاطب ہوئے اور کہنے لگے کہ انما الناس، کہ قیامت کے قریب لوگ کل ابل المیاتی، کل ابل المیاتی کا لفظی ترجمہ ہوتا ہے 100 اونٹوں کے مانند، لا تکاد تجد فیہا راحلۃ، کسی جگہ پر 100 اونٹ باندھے ہوئے ہیں، 100 اونٹ ہے۔ اب میں کسی سے کہوں کہ بھائی جان ان 100 اونٹوں میں سے ایک اونٹ یا تو سواری کے قابل ہے، یا تو میں کہہ سکتا ہوں کہ سواری کے قابل کوئی بھی اونٹ نہیں ہے، آپ جاؤ ذرا تلاش کرو اور تلاش کر کے ایک اونٹ اگر ہو تو لے آؤ۔ اب اندازہ لگاؤ کہ 100 اونٹ بندھے ہوئے ہیں، 100 اونٹوں کے بارے میں نے تحقیقت اول تو یہ بتایا بھی نہیں کہ ایک اونٹ سواری کے قابل ہے، میں نے کہا کہ ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا ہے، اب جاؤ وہاں پر اور تحقیق کرو، مضبوطی چیک کرو۔ تو وہ بندہ گیا، چیک کیا، تلاش کیا، بڑا پریشان ہوا، مگر پریشانی کے بعد تحقیقی طور پر ایک اونٹ لانے سے وہ قاصر رہے گا، ایک اونٹ لانے سے وہ مجبور رہے گا، قاصر رہے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قرب قیامت میں 100 آدمیوں میں سے مشکل سے ایک آدمی ایسا ملے گا جس کے عمل کے اندر اخلاص ہوگا۔ قرب قیامت میں 100 آدمی عمل کے اندر شریک ہوں گے، مسجد بھری کی بھری ہوگی۔ ایک مرتبہ سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ بڑے مشہور بزرگ گزرے ہیں، تو ایک جگہ پر مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے گئے، بہت پرانے زمانے کی بات ہے، 4 صدی ہجری کے عالم تھے، مشہور محدث۔ تو اندازہ لگاؤ کہ اس صدی میں کیا کچھ نہیں تھا، تابعین طبع تابعین سے بالکل قریب میں ملا ہوا دور تھا۔ تو حضرت ایک جگہ پر نماز پڑھنے گئے، نماز کے بعد باہر تشریف لائے اور اپنے ساتھیوں سے اور مریدوں سے اور شاگردوں سے کہنے لگے کہ اہل لا الہ الا اللہ کثیر والمخلصون قلیل، کہ لا الہ الا اللہ کہنے والے تو بہت زیادہ ہے مگر اخلاص والے بہت کم ہو گئے۔ یہ اس زمانے کی بات ہے، اللہ ہمیں اخلاص نصیب فرمائے۔ تو اخلاص بہت بڑا عمل ہے، بلکہ سورہ واقعہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پر فرمایا کہ والسابقون الاولون، جو سابقین اولین جن کے متعلق اللہ کہتا ہے سلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین، کہ جنت میں جانے والوں کی ان کی تعداد اولین میں تو کچھ زیادہ ہوگی مگر آخرین میں بہت کم ہوگی۔ یعنی ابتدائی جو لوگ گزرے ہوں گے ان لوگوں میں سے بڑی بڑی جنتوں میں وہ لوگ بڑی بڑی جماعتوں میں جائیں گے، مگر پچھلے دور میں جو لوگ آئیں گے وہ تھوڑے سے جنت میں جا پائیں گے، تھوڑے سے لوگ۔ تو اس کی وجہ علماء تفسیر نے لکھی ہے کہ اخلاص کی کمی یہ سب سے بڑی وجہ ہے، اخلاص کی کمی، اخلاص کی قلت۔ اخلاص علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ پر لکھتے ہیں کہ العمل بغیر اخلاص، بغیر اخلاص کے عمل، اس کی مثال دی ہے کہ جراب یثقل رملا، ایسے ہے کہ کوئی آدمی سفر پر جا رہا ہے، ماں نے کہا بیٹا توشہ لے لیا، بیٹے نے کہا جی اماں، ماں نے نہیں پوچھا کیا لیا ہے توشے میں، اب بیٹے نے ایک بڑا 4 ڈبے کا ٹفن لیا یا اس سے بھی بڑا کوئی دیگچے کے مانی ٹفن لے لیا اور باہر جا کر میدان سے ریت اندر، کچرا اندر، غلیظ اندر، پلید اندر، سارا بھر کر کے تیار کر کے وہ ٹفن لے کر جا رہا ہے۔ تو علامہ ابن قیم کہتے ہیں کہ اس کا جو توشہ ہے یثقل رملا، بوجھل تو ہو گیا، ولا ينفع، مگر نفع نہیں دے گا۔ 200 رکعت دن میں ہم پڑھ لے وے، دن میں 2000 روپے کا صدقہ دے دے وے، بہت کچھ کر لے وے، حج پر حج، عمروں پر عمرے کر لے وے، مگر قرب قیامت میں لوگوں کے عمل سے اخلاص کا اٹھایا جانا یہ اللہ کے رسول نے بیان کیا۔ اس کا معنی یہ نہیں بنتا ہے کہ ہم مجبور ہو جائیں گے، یہ سمجھنے والی چیز ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا تو ہو کر رہے گا، مگر کیا ضروری ہے کہ اس کو میں اپنی ذات پر لے لوں، اس کی کوئی ضرورت، اس کی کوئی حاجت؟ 100 میں اگر ایک بندہ اخلاص والا پایا جا سکتا ہے تو کیا میں نہیں بن سکتا ہوں؟
یقیناً بن سکتا ہو. ہم اپنے عمل کو اخلاص سے مزین کریں. کسی اللہ والے سے کسی نے پوچھا اخلاص پیدا کرنے کا آسان طریقہ کیا ہے؟ کہا کہ کتمان الحسنات کا کتمان السیئات، کہ جس طرح مجلس میں گناہ کرتے ہوئے ڈرتے ہو، چھپاتے ہو گناہوں کو، ایسے ہی نیکیوں کو چھپاؤ. بلکہ حضرت ربیع محدث گزرے ہیں اور امام ترمذی کے استاد بھی تھے، اتنے بڑے مشہور محدث. ان کے متعلق لکھا ہے کہ وہ نیکیوں کو اس قدر چھپاتے تھے کہ مسجد میں زندگی میں کبھی کسی نے انہیں 2 رکعت پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا ہے. مسجد میں زندگی میں یعنی فرائض کو چھوڑ کر نوافل، سنن، مستحبات، تو ایسی 2 رکعت پڑھتے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا ہے. عبد الرحمن جو ان کے بیٹے ہیں، عبد الرحمن بن ربیع، ان کے متعلق آتا ہے کہ عبد الرحمن کمرہ بند کر کے ذکر اذکار پر تلاوت کرتے تھے. تلاوت حضرت محمد بن اسحاق کہتے ہیں کہ مجھے ایک حدیث کے بارے میں معلوم ہوا کہ وہ محمد بن عبد الرحمن بن ربیع کے پاس ہے، تو میں وہ حدیث حاصل کرنے کے لیے سفر کر کے دور دراز سے ان کے پاس پہنچ رہا تھا. وہ دمشق سے عراق پہنچ رہے تھے. تو عراق کے اندر میں نے لوگوں سے پوچھا کہ عبد الرحمن کا کیا حال ہے، مجھے عبد الرحمن سے ملاقات کرنی ہے. کہا کہ عبد الرحمن بہت کم باہر نکلتے ہیں. تو کہا کہ ملاقات کی کیا ترتیب ہے؟ کہا کہ فلانا کمرہ ہے، وہاں پر آپ چلے جاؤ، ہم نے اکثر انہیں سوتے ہوئے پایا ہے. عبد الرحمن ابن ربیع کو اکثر سوتے ہوئے پایا ہے. تو محمد ابن اسحاق کہتے ہیں کہ میرے دل میں تذبذب ہوا کہ اتنے بڑے محدث کا نام میں سن کر آیا ہوں، تو مجھے ان کا تقویٰ، محدثین ڈائریکٹ یہ حدیثیں جو ہم تک پہنچی ہے تو ایسے نہیں کہ کسی ایک محدث کے بارے میں آتا ہے کسی جگہ پر حدیث لینے کے لیے چلے گئے، 1200 میل کا سفر طے کر کے، 1 میل تقریباً 1.25 کلومیٹر کا، تو 1200 میل کا سفر طے کر کے اس کونے سے اس کونے پر سفر کر کے گئے حدیث لینے کے لیے. وہاں پر جا کر دیکھا کہ جس کے پاس سے حدیث لینی ہے وہ گھوڑے کو ایڑ لگا رہے تھے، یعنی گھوڑے کو خواہ تھکا رہے تھے، دوڑا رہے تھے. تو کہا کہ ایسے لوگوں سے حدیث میں نہیں لیتا ہوں. تو حدیث ہم تک مضبوط ایسے واسطوں سے پہنچی ہے کہ جن کا نہ پوچھے بات. عبد الرحمن ابن ربیع کے پاس مجھے جانا تھا، میں نے لوگوں سے انکوائری کر لی، تحقیق کر لی. تو میں نے سوچا کہ میں چپکے سے جاؤں گا، ان کے پاس ایسے نہیں چلا جاؤں گا، ان کی تحقیق کروں گا. تو عبد الرحمن ابن ربیع کے کمرے کی محمد ابن اسحاق نے مکمل 1 رات اور 1 دن تحقیق کی، جاسوسی کی. تو دیکھا، انہوں نے کہا کہ میں نے 24 گھنٹے میں 2 گھنٹوں کے علاوہ باقی جو 22 گھنٹے اس کے متعلق میں نے نہیں دیکھا کہ قرآن کی تلاوت کی آواز نہ آ رہی ہو. قرآن پڑھے جا رہے. تو پھر میں نے سوچا شاید وہ قرآن کی تلاوت جاری رکھیں گے، میں دستک دوں گا. دستک دی تو قرآن کو ایک طرف رکھ لیا اور چادر اوڑھ لی اور ایسے آنکھوں کو بنا لیا گویا سو رہے ہو. دروازہ کھولا تو کہا کیا کر رہے تھے؟ کہا کہ بس ابھی میں آرام کا تقاضا تھا، آرام کر رہا تھا. یعنی جھوٹ بھی نہیں ہوا اور بات بھی بتا دی. تو محمد ابن اسحاق کہتے ہیں کہ میں نے لوگوں کی زبانوں کو موڑ لیا. میں نے کہا کہ ایسا محدث میں نے زندگی میں نہیں دیکھا ہے. تو عبد الرحمن ابن ربیع ان کے متعلق آتا ہے. بہرحال تو اخلاص یہ ہے کہ ہم نیکیوں کو چھپائیں، نیکیاں کر کے ہم ان نیکیوں کو سجائیں گے. تو دیکھو بہرحال نیکیوں کو سجائیں گے تو فائدہ کیا ہوگا؟ ہمارا عمل کسی اور چیز کا محتاج نہ ہو اللہ کی قدر کے علاوہ. میں 2 رکعت نماز پڑھوں، اللہ دیکھ رہا ہے، کوئی دیکھے کہ نہ دیکھے مجھے کیا فرق پڑتا ہے؟ میں حج کو جا رہا ہوں، کوئی مجھے حاجی لکھے کہ کہے کہ نہ لکھے مجھے کیا فرق پڑتا ہے؟ مجھے کسی غریب کا تعاون کرنا ہے، چاہے کسی جگہ پر میرا نام لیا جائے کہ نہ لیا جائے مجھے کیا فرق پڑنا چاہیے؟ تو ہمارا عمل باقی چیزوں کا محتاج نہ ہو، فقط اللہ کی قدر کا محتاج ہو. اللہ ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے. تو بہرحال تو یہ اخلاص ہوتا ہے. اخلاص اس کے فوائد بھی ہے کہ کوئی آدمی اگر یہ دیکھنا چاہے کہ اخلاص کا فائدہ کیا ہوگا تو ابو سلیمان دارانی کہتے ہیں کہ اخلاص کا سب سے بڑا فائدہ اور پہلا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی بندہ ہر عمل اخلاص کے ساتھ کرنا شروع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سینے کو وسوسوں سے پاک کر دیتے ہیں. اس کا سینہ وسوسوں سے پاک، برے خیالات سے پاک، گناہوں کے خیالات سے پاک، دنیا کی محبت کے خیالات سے پاک. یعنی ہر وہ چیز جو مرضی الہی
اور اتباع رسول کے خلاف ہو، ان تمام وساوس سے ہمارا سینہ پاک ہو جائے گا۔ اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ تو یہ ایک میزان ہے، ہم اپنے سینے کو ٹٹولتے رہے کہ وساوس آتے ہیں کہ نہیں آتے، وساوس کس قدر آ رہے ہیں۔ یہ میری ذات کے لیے میزان ہے، کسی اور کے لیے نہیں۔ میں اس کو میزان بناؤں مگر کسی اور کے لیے نہیں۔ وساوس آنے کے دوسرے بھی اسباب ہوتے ہیں، مگر میری ذات کے لیے میزان یہ ہے کہ میں یہ دیکھوں کہ میرا سینہ وساوس سے کتنا پاک ہے۔ اگر وساوس سے میرا سینہ پاک ہو رہا ہے، دلیل اور علامت ہے کہ میرے عمل میں کچھ نہ کچھ درجے میں اخلاص آ رہا ہے۔ تو ایک تو ابو سلیمان دارانی کا قول ہے، دوسرا حضرت مکحول کہتے ہیں کہ جو بندہ ما اخلص عبد قط 40 یوما، کہ 40 دن ایک عمل کرنا ہے، 40 دنوں تک آسان ہے کہ نہیں؟ ارے 40 دن بہت آسان ہے، زندگی 60 سال اگر جیتے ہیں تو 40 دن عمل کرنا ہے۔ وہ عمل آج سے ہمیں شروع کر دینا ہے کہ 40 دنوں تک ہم کوئی بھی نیک کام کریں۔ نیک کام کے اندر سبحان اللہ کہنا بھی آ گیا، نیک کام کے اندر راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا بھی آ گیا، نیک کام کے اندر خلاصے کلام قولی، مالی اور فعلی، جسمانی، مالی پیسہ خرچ کرنے کی عبادتیں اور قولی زبانی، جتنی بھی عبادتیں ہیں ان عبادتوں کو 40 دنوں تک اخلاص کے ساتھ، 41ویں دن سے ریاکاری ہم شروع کر دیں، ہم عزم کر لیں کہ مجھے 41ویں دن سے ریاکاری شروع کرنی ہی کرنی ہے، مگر گارنٹی ہے کہ 40 دن اگر کوئی بندہ اس پر عمل کرے گا تو مقبول کہتے ہیں کہ 3 چیزیں اس کے قلب پر اللہ اتارے گا۔ پہلا کہ اس کے زبان سے اور اس کے قلب سے حکمت کے فوارے جاری ہوں گے، وہ کوئی بات کرے گا تو تاثیر رہے گی، اس کی بات کے اندر وزن رہے گا۔ دوسرا کہ اللہ تعالیٰ اس کے تفکرات پر کنٹرول کر دیں گے، یعنی اس کی سوچ اللہ کی سوچ، اللہ ہماری طرح سوچنے سے پاک، اللہ کا ارادہ وہی ہماری سوچ بن جائے گی، تو ہمارے تفکرات پر تدبرات پر اللہ براہ راست کا کنٹرول کرے گا۔ اور تیسرا کہ دین اور دنیا کی ضیق سے اللہ نجات دے گا، تنگی سے اللہ نجات دے گا، دین اور دنیا دونوں چیزیں اس کے اندر آ گئی، تو یہ اخلاص کے فوائد ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اخلاص نصیب فرمائے۔ بہرحال اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قرب قیامت میں جو سب سے پہلی چیز، جو اولے وہلے میں سب سے پہلی چیز نمازوں کا خشوع اٹھایا جائے گا، سب سے پہلی چیز اخلاص اٹھایا جائے گا، کسی جگہ پر کہا سب سے پہلی چیز قرآن کا علم اٹھا لیا جائے گا، تو سب سے پہلے سے مراد اولے وہلے میں جن چیزوں کو اٹھایا جائے گا وہ مراد ہے کہ قرآن بھی اٹھایا جائے گا، اخلاص بھی اٹھایا جائے گا، نمازوں کا خشوع خضوع بھی اٹھایا جائے گا۔ بہرحال تو ایک درس، ایک سبق ہمیں یہ ملا کہ ہمارا کوئی عمل اخلاص سے خالی نہ ہو۔ اخلاص کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم اپنے عمل کو کوٹھڑیوں میں کریں۔ بعض مرتبہ ہمارا عمل اگر کسی کے لیے ترغیب بن سکتا ہے، مگر ترغیب کا سہارا لے کر کے ہم اپنے اخلاص کو خراب نہ کریں، ترغیب کا سہارا لے کر کے ہم اپنے اخلاص کو خراب نہ کریں۔ تو پہلا سبق اس حدیث سے یہ ملتا ہے کہ ہمارے اعمال میں اخلاص ہونا چاہیے، بیان کرنے والا بولے تو بھی اخلاص، سننے والے سنے تو بھی اخلاص، پڑھانے والا نماز پڑھائے تو بھی اخلاص، پڑھنے والے نماز پڑھے تو بھی اخلاص، دخول ہو مسجد میں تو بھی اخلاص، خروج ہو مسجد سے تو بھی اخلاص، کاروبار میں جائے تو بھی اخلاص، سودا خریدے کہ سودا بیچا تو بھی اخلاص، ہمارا ہر عمل اخلاص سے بھرا ہوا ہو۔ تو اخلاص کا استحضار پہلے سبق کے مطابق 40 دن تک مشق کرنا ہے، کریں گے ہم سب انشاءاللہ۔ ایک تو یہ سبق ہے۔ دوسرا سبق اس حدیث سے یہ ملتا ہے کہ بعض محدثین، جس طرح مرقات المفاتیح مشکاہ شریف کے ایک حدیث سے اگر شرح ہے تو اس کے اندر حضرت نے لکھا کہ بعض محدثین نے لکھا کہ اس حدیث کا تعلق قحط الرجال کے زمانے سے ہے۔ قحط الرجال، قحط کا معنی ہوتا ہے کہ خشک سالی، قحط کا مطلب ہوتا ہے اناج دانا غلے کا سٹاک ختم ہو جائے اور لوگ بھوک سے مرنے لگے۔ قحط الرجال، رجال کا مطلب ہوتا ہے افراد کی کمی ہو جائے، افراد کی کمی ہو جائے، بھلے مانسوں کی کمی ہو جائے، بھلے مانسوں کی کمی ہو جائے۔ سورہ صاد کی تفسیر کے اندر یہ بات آئے گی، قرآن میں اللہ کہتا ہے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ، کہ بھلے مانس بہت کم ہوتے ہیں،
یہ قرآن نے کہا، سورہ صاد کے اندر جو قرآن کا نزول ہو رہا تھا اس موقع پر اللہ نے کہا کہ بھلے مانس بہت کم ہو جاتا ہے مگر قرب قیامت میں حد سے زیادہ کم ہو جائیں گے، حد سے زیادہ کم ہو جائیں گے۔ لوط علیہ السلام جب اپنے قوم کو دعوت دے رہے تھے تو اس وقت حضرت نے یہی کہا تھا کہ الیس منکم رجل رشید، کیا تم میں کوئی بھلا مانس نہیں ہے کہ جو میری بات کو سنے؟ بھلے مانس ایسا نہیں، اس کا تعلق فقط اسلام نہیں، بھلے مانس کہ انسانی فطرت والے انسان بہت کم ہو جائیں گے، لوگ وحشی درندے بن جائیں گے، لوگ ہڑپنے والے غصب کرنے والے بن جائیں گے، لوگ دینے کے بجائے چھننے والے بن جائیں گے۔ یہ بھلے مانسوں کی کمی کہ قحط کی طرح قحط الرجال پڑے گا، زندگی کے تعاقب میں لوگ پڑے رہیں گے کہ بھئی زندگی جیتے رہے، تو زندگی کے تعاقب میں جو لوگ پڑیں گے وہ قحط سے زیادہ قرب قیامت میں قحط الرجال کا غم کھائیں گے کہ یار کیا کریں، لوگ بھلے مانس بہت کم ہے، جسد بے روح، جسم ہمارا بے روح ہو جائے تو قحط کا نتیجہ ہے، مگر ہماری روح بے روح ہو جائے کہ روح مردہ ہو جائے، یہ قحط الرجال کی وجہ سے ہوتا ہے کہ قحط کے اندر موت سستی ہو جاتی ہے، کہ قحط پڑ جائے، خشک سالی پڑ جائے تو روزانہ نگر پالیکا والے آ کر دروازہ کھٹکھٹائیں گے، آج کوئی مردار ہے۔ جب 1918 کے اندر اسپینش فلو پھیلا تھا تو اسپینش فلو تو بہت بڑا وبائی، جو آج کل پھیلا ہے اس سے بڑا وبائی مرض تھا، وہ اس سے کئی گنا بڑا تھا۔ تو اسپینش فلو کے دور کے اندر جن لوگوں نے وہ دور دیکھا ہوگا، بوڑھے بڑے میاں، آپ ان سے پوچھنا، تو وہ اس زمانے میں ایسا حال تھا کہ باقاعدہ گلیوں کے اندر نگر پالیکا جو نظام ہوتا ہے تو وہاں کے ٹریکٹر اور وہاں کی جو کچرے کی جو گاڑیاں ہوتی ہے وہ لے کر آتے تھے اور ڈور ٹو ڈور کیمپین چلا کر کے دستک دیتے تھے کہ آج کوئی گھر تمہارے گھر میں کوئی لاش ہے، اگر ہوتی تو اٹھا لیتے اور اس کا انتظام کر لیتے۔ اسپینش فلو کے دوران اتنا بڑا وبائی مرض آیا تھا، تو قحط کے زمانے میں موت سستی ہو جاتی ہے کہ موت آسان سستی ہے، بھئی فلانا مر گیا۔ ہم نے کورونا کال کے اندر دیکھا کسی کے انتقال کا صدمہ پہلے زیادہ ہوتا تھا، پھر کہتے رہتے گاہے ہمارے کانوں کو کوئی فرق بھی نہیں پڑتا تھا کہ انتقال کی خبر سنی، اچھا انتقال ہو گیا، بس اتنا ہی۔ تو انتقال کا صدمہ اٹھا لیا گیا، تو زیادہ موت قحط کے دوران کسی کی موت ہو جائے انتقال ہو گیا، ٹھیک ہے، تو قحط میں موت سستی ہو جاتی ہے، مگر قحط الرجال پڑ جائے، بھلے مانسوں کی کمی کا قحط پڑ جائے کہ بھلے مانس ہمارے معاشرے میں نہ رہے تو زندگی سستی ہو جاتی ہے۔ لوگ کہیں گے موت بڑی قیمتی ہے کہ قبر میں چلے جائے، کم سے کم یہ دن نہ دیکھنے پڑے۔ قحط الرجال کے اندر زندگی بڑی مشکل ہوتی ہے، جینا بڑا مشکل ہوتا ہے افراد بھلے مانسوں کی کمی کے دوران۔ اس لیے قحط الرجال کے دور سے باقاعدہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے متعلق آتا ہے کہ وہ دعا مانگتے تھے کہ اللہ 60 کے فتنے سے میری حفاظت فرما۔ سن ہجری 59 میں انتقال کر گئے، سن ہجری 59 میں ان کا انتقال ہو گیا۔ 60 کا فتنہ قحط الرجال کا دور تھا، اس کے بعد مسلسل قحط الرجال بھلے مانسوں کی کمی پڑتی گئی۔ اب ان بھلے مانسوں کی کمی کیا چیز ہوتی ہے، اس سے نقصان کیا ہوتا ہے، اس کی قیمت کیا ہوتی ہے، وہ ساری چیزیں انشاءاللہ آئندہ قصے میں بیان کروں گا، جب آئندہ جو درس قرآن ہے اس کے بعد والے قصہ کے اندر۔ مگر خلاصے کلام کے دو چیزیں ہیں، ایک تو اخلاص اللہ سے مانگنا ہے اور 40 دنوں تک اس کی مشق کرنی ہے۔ ایسا ضروری، دیکھو ہم جیسے بھی ہیں ویسے ہیں، اخلاص پیدا کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہم بڑے اللہ والے بن جائیں اور ہم ہمیشہ مسجد، جو اعمال آپ ابھی کرتے ہو اور میں کرتا ہوں اس میں کوئی اضافے کی بات نہیں کر رہا ہوں، خالی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم اپنی نیتوں کا رخ موڑ دے، ہم اپنی نیتوں کو اللہ کی طرف پھیر دے، بلا من اسلم وجہہ للہ، ہم اپنے چہروں کو اللہ کی طرف، ہمارے دل کا قبلہ اللہ بن جائے، جس طرح ظاہر کا قبلہ اللہ ہوتا ہے ویسے دل کا قبلہ اللہ بن جائے۔ تو ایک تو یہ مشق کرنی ہے 40 دنوں تک، اگر یاد رہا تو انشاءاللہ 40 دنوں کے بعد اس کی تشکیل بھی مستقل طور پر پوچھی جائے گی اور آپ کارگزاری بھی سنانا کہ مجھے یہ فائدہ ہوا، اس سے آپ کا بھی فائدہ ہوگا، میرا بھی فائدہ ہوگا۔ تو ایک تو 40 دنوں تک اخلاص پر مشق کرنی ہے۔ اگر آپ کو نہیں آتا ہے پورے طور پر مشق، تو کسی مولوی صاحب کے پاس بیٹھ کر کے تھوڑا بہت سیکھ لو کہ اخلاص
کیا کیا ضروری ہے وہ تھوڑی تھوڑی باتیں پوچھ لو. کبھی نماز کا اخلاص کیا ہوتا ہے, صدقے کا اخلاص کیا ہوتا ہے, تو اخلاص پر ہم مشق کریں. ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات کہ بھلا مانس جہاں ملے اس کی قدر کرے. چاہے کاروبار کے اندر کوئی بھلا مانس مل گیا اس کی قدر کرے, مسجد میں کوئی بھلا مانس مل گیا اس کی قدر کرے, پڑوس میں کوئی بھلا مانس مل گیا اس کی قدر کرے. حتیٰ کہ اگر ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ہمارا بیٹا ہم سے بلا ہے تو ہم اپنے بیٹے کو بھی قدر دینے میں ذرا بھی کوتاہی سے کام نہ لے. تو بہرحال بھلے مانسوں کی قدر اور اخلاص یہ قرب قیامت میں اٹھا لیا جائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص بھی عطا فرمائے اور قحط الرجال کے اس دور سے ہماری حفاظت فرمائے کہ جس دور کے اندر خالی بھیڑے رہ جائے, کوئی چرواہا نہ رہے, ایسے دور سے ہماری اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. درود شریف پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره بيدك الخير كله إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہم بڑے مجرم بڑے پاپی ہیں. اے اللہ رات کی خلوتوں میں, رات کی تنہائیوں میں, اندھیروں میں, دن کی جلوتوں میں, دن کے اجالوں میں ہم نے گناہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے. اے میرے مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ ہمارے پاس کوئی الفاظ نہیں جن الفاظ کے ذریعے سے تجھے پکارے, کوئی عمل نہیں جس عمل کا وسیلہ پکڑے. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمارے دل کی تاریکیوں کو دور فرما, ظلمتوں سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ تیرے نور سے ہمیں اقتباس عطا فرما, تیرے نور سے ہمیں منور فرما. ہمارے ایک ایک عمل میں نور پیدا فرما, ایک ایک عمل میں اخلاص پیدا فرما. اے اللہ اخلاص بڑی قیمتی دولت ہے. اے اللہ اخلاص بڑی قیمتی دولت ہے, جسے تو عطا کرے وہی پا سکتا ہے. اے میرے مولا بڑا مشکل یہ عمل ہے, لیکن ہماری زندگیوں میں اسے پیدا فرما دے, ہماری زندگیوں میں اسے پیدا فرما دے, ہمارے اعمال کے اندر سے پیدا فرما دے. بھلے مانسوں کی قدر ہمیں عطا فرما, بھلے مانسوں کی حد سے زیادہ قدر دانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ احادیث کی عظمت, قرآن کی عظمت ہمارے سینوں میں پیدا فرما. ہماری نسلوں میں قرآن کے مفسر اور حدیث کے محدث پیدا فرما. ہمارے ماحول کو علم کے نور سے منور فرما. ہماری مساجد کو آباد کرنے والے جتنے بھی اعمال کیے جاتے ہیں, اے میرے مولا ان اعمال میں برکت, ان اعمال میں قبولیت پیدا فرما. خاص کر کے ہمارے جامع ہدایت مرکز کو اے اللہ تمام قسم کے تیری مرضی والے اعمال سے منور فرما. اس کے پوری ہر قسم کے شر سے حفاظت فرما. آگے سے, پیچھے سے, دائیں سے, اوپر سے, نیچے سے, ہر جگہ پر سے حفاظت فرما. اے اللہ مرکز کو اعمال کے ذریعے جو آباد کرنے والے ہیں ان آباد کرنے والوں کو آباد فرما, ان کی نسلوں کو آباد فرما. ہماری محفل میں شریک ہونے والے والوں کی من کی مرادوں کو پورا فرما. اے اللہ بار بار ہمیں حج عمرہ, بار بار ہمیں تیرے راستے میں چلنا پھرنا, بار بار غزووں کے اندر ہمیں شرکت عطا فرما دے. جو مانگا وہ بھی عطا فرما, جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه وعلى اله وصحبه اجمعين برحمته.